السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، شعبان کا مہینہ جاری ہے اور اس مہینے کی 14ویں اور 15ویں تاریخ کی درمیانی شب برات کے نام سے موسوم ہے۔ اس شب کو منایا جاتا ہے اور لوگوں میں اس حوالے سے مختلف تصورات عام ہیں۔ مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ شب برات میں قرآن کریم نازل ہوا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ شب برات میں اچھے اور بہتر کپڑے پہننے چاہیے، عمدہ لباس پہننا چاہیے، اچھے اور ذائقہ دار کھانے پکانے چاہیے، بالخصوص میٹھا اور حلوہ وغیرہ پکانا چاہیے، اور اس رات زیارت قبور کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگلا جو دن آتا ہے یعنی 15 شعبان کا دن، تو اس دن روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو رات ہے شب برات، اس رات میں بخشش کی جاتی ہے، مغفرت کی جاتی ہے اور لوگوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جو مختلف تصورات لوگوں کے ذہنوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے اور کس حد تک یہ درست ہے یا یہ غلط ہے۔ پہلا تصور کہ قرآن کریم شب برات میں نازل ہوا۔ آئیے اس تصور کی وضاحت ہم قرآن کریم کے ذریعے ہی کرتے ہیں۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ کب نازل ہوا۔ 3 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ پہلی آیت سورۃ البقرہ کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ شہر رمضان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا۔ یعنی سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا۔ دوسری آیت کریمہ سورہ دخان کی ابتدائی 4 آیات ہیں، جن آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو لیلہ مبارکہ کے اندر نازل فرمایا ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی ہیں جو ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اور یہی لیلہ مبارکہ ہے، یہی شب ہے کہ جس شب میں اللہ رب العالمین مختلف اپنے معاملات کے فیصلے فرماتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، حکیمانہ فیصلے اللہ رب العالمین اس رات میں یعنی لیلہ مبارکہ میں فرماتے ہیں۔ تیسری آیت مبارکہ سورہ قدر ہے، جو آخری پارے کے اندر موجود ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو لیلہ قدر میں یعنی شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اللہ کے فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اس رات میں نازل ہوتے ہیں، بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ تو ان تینوں آیات کو اگر جوڑا جائے، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ کو، سورہ دخان کی آیت مبارکہ کو اور سورہ قدر کو اگر جوڑا جائے، تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، لیلہ مبارکہ میں نازل ہوا، اور وہ لیلہ مبارکہ وہ شب برات نہیں ہے بلکہ لیلۃ القدر ہے، یعنی شب قدر ہے۔ تو گویا کہ پہلا نقطۂ نظر، پہلا تصور جو لوگوں کے درمیان عام ہے کہ شب برات میں قرآن کریم نازل ہوا، تو یہ تصور غلط ہے۔ پورے قرآن میں کہیں پر بھی شب برات کا کوئی تذکرہ ہمیں نہیں ملتا ہے۔ اب احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ شب برات احادیث سے ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے اگر احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو 3 طرح کی احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک وہ احادیث کہ جو مستند درجے کی اور صحیح درجے کی احادیث ہے، دوسری وہ احادیث کہ جو ضعیف درجے کی اور کمزور درجے کی احادیث ہے، اور تیسری وہ کہ جنہیں حدیث کا نام ہی نہیں دیا جا سکتا، جو موضوعی ہے، من گھڑت ہے اور اپنی طرف سے گڑھ لی گئی ہے۔
جو صحیح اور درست درجے کی احادیث ہیں وہ کیا ہے؟ وہ حدیث مبارکہ ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ دیگر راتوں میں بھی تشریف لاتے ہیں، لیکن اس رات میں اللہ رب العالمین رات کے آغاز سے ہی آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں۔ دیگر راتوں میں رات کے آخری پہر میں تشریف لاتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کی اس رات بخشش فرماتے ہیں۔ یہ صحیح درجے کی حدیث ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ شب برات فضیلت رکھنے والی رات ہے اور اس رات کی بلا شبہ اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت سے، اس کی فضیلت سے قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل بھی اس کی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے، اس کی فضیلت کو تسلیم نہیں کرتے، تو یہ مستند اور صحیح درجے کی حدیث، انہیں اس حدیث کی روشنی میں اس رات کی فضیلت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہے، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رات اللہ رب العالمین لوگوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے دو طرح کے لوگوں کے۔ پہلی قسم کے وہ لوگ کہ جو اپنے بھائیوں کے حوالے سے اپنے دل کے اندر بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، ان سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ان سے قطع تعلقی کے جذبات اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں، ان کی مغفرت اس رات کے اندر نہیں کی جاتی۔ دوسرا وہ لوگ، ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں ان کی مغفرت نہیں کی جاتی، اور دوسری روایت مبارکہ میں دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے شلوار کے پائچے ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، ان کی مغفرت بھی اس رات نہیں کی جاتی ہے۔ یہ دونوں صحیح درجے کی حدیثیں ہیں۔ ان دونوں احادیث کی روشنی میں اس رات کی بلا شبہ فضیلت ثابت ہوتی ہے، لہذا اس رات کو منانا چاہیے اور اس انداز سے منانا چاہیے کہ عبادت کی جائے اور رات بھر صلاۃ اللیل کا اہتمام کرتے ہوئے، تہجد کا اہتمام کرتے ہوئے، دعائے مغفرت کرتے ہوئے اس رات کو منانا چاہیے۔ بالکل یہ کہہ دینا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ البتہ دیگر جو تصورات جو اس حوالے سے عام ہے، مثلا یہ کہ اس رات قبرستان جانا چاہیے، زیارت قبور کا اہتمام کرنا چاہیے، تو اس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، ضعیف درجے کی حدیث ہے، جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات یعنی شب برات میں قبرستان کی طرف گئے۔ روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں، میرے حجرے میں تشریف فرما تھے، رات کو سو رہے تھے، اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی چپل پہنی اور گھر سے باہر نکل پڑے۔ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو میرے ذہن میں بات آئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج باری تو میری ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور زوجہ کے گھر پہ تو نہیں جا رہے۔ میں اسی بات کو سوچ کر ایک چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے نکلی۔ آپ چلتے چلے گئے اور قبرستان میں پہنچے۔ قبرستان میں پہنچ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر کے قریب آئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ نے آسمان کی طرف بلند کیا اور خوب دعائیں کی اور خوب آپ علیہ الصلوۃ والسلام روئے۔ میں دور کھڑے ہو کر آپ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ جنت البقیع قبرستان تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ پھر آپ واپس اپنے گھر کی طرف رخ کرتے ہیں تو میں انتہائی تیزی سے دوڑتی ہوئی گھر کی طرف آتی ہوں اور پہلے پہنچ کر بستر میں لیٹ جاتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں کہ میں چادر اوڑھی ہوئی ہوں لیکن ہانپ رہی ہوں کیونکہ میں تیز دوڑتے ہوئے آئی تھی، جس کی وجہ سے میری سانس پھول رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ کیا ماجرا ہے، کیوں تمہاری سانس پھول رہی ہے، کیوں تم ہانپ رہی ہو؟ انہوں نے پورا وہ جو ماجرا تھا وہ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، آج کی جو رات ہے یہ رات فضیلت والی رات ہے، اور اس رات میں اللہ رب العالمین بنو کلب قبیلے کی جتنی بھی بکریاں ہیں، ان کا جو بکریوں کا ریوڑ ہے، ان بکریوں کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ضعیف درجے کی حدیث مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، جنت البقیع گئے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے، ازواج مطہرات بھی موجود تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے گئے، تنہا گئے اور اکیلے گئے۔ کسی بھی صحابی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا کہ زیارت قبور کے لیے چلتے ہیں۔ یعنی اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ
اس حدیث کے ذریعے، اس ضعیف حدیث کے ذریعے کوئی حکم ثابت کرے اور قبروں کی زیارت کا حکم ثابت کرے اس رات کے حوالے سے، تو اسے یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات زندگی میں صرف ایک مرتبہ قبر کی زیارت کے لیے گئے، تو ایسا شخص بھی ایک ہی مرتبہ زیارت قبور کے لیے جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے، تنہا گئے، کسی قافلے کو لے کر، کئی لوگوں کو لے کر نہیں گئے، لہذا وہ شخص بھی جو جانا چاہتا ہے اکیلے اور تنہا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کی انتہائی تاریکی میں گئے، تو جو شخص جانا چاہتا ہے وہ رات کی تاریکی میں جائے، 2-3 بجے کے وقت جائے۔ جو بھی جائے گا وہ یقیناً ڈرے گا اتنی رات کو جاتے ہوئے، اکیلے اور تنہا جاتے ہوئے۔ اس رات میں مختلف نمازیں پڑھنی چاہیے۔ مثلا ایک نماز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر عام ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات میں 14 رکعتوں کا اہتمام کرے گا اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے گا، تو اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ من گھڑت ہے، اس کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 100 نمازوں اور 100 رکعتوں کے حوالے سے بھی ایک روایت ملتی ہے، یہ بھی من گھڑت روایت ہے کہ خاص طریقے سے اگر ادا کی جائے تو بھی اگلے اور پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو 100 رکعت والی روایت بھی، یہ بھی من گھڑت ہے، اس کو بھی ہم کسی صورت تسلیم نہیں کر سکتے۔ قضاء عمری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے اپنی پوری زندگی تساہل کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھی ہے، اب وہ شب برات میں ایک نماز کا اہتمام کر لے تو اس کی ساری کی ساری پچھلی نمازیں وہ معاف ہو جائیں گی۔ تو اس قسم کی روایت بھی یہ من گھڑت روایت ہے، اس روایت کی بھی کوئی شرعن حیثیت نہیں ہے۔ تو اس رات میں کوئی خاص طریقے سے نماز پڑھنا یہ ثابت شدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تہجد کا اہتمام کرے، صلاۃ اللیل کا اہتمام کرے، صلاۃ التسبیح کی بھی گنجائش ہے، صلاۃ التسبیح بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ اگلے دن کے روزے کے حوالے سے بھی ایک تصور عام ہے کہ 15 شعبان کا روزہ فضیلت والا روزہ سمجھا جاتا ہے اور اسے رکھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کا اس اعتبار سے کہ شب برات یہ فضیلت والی رات ہے، لہذا 15 شعبان کا روزہ رکھا جائے، اس اعتبار سے آپ نے کبھی روزہ نہیں رکھا، صحابہ کرام نے نہیں رکھا، آپ کے بعد آنے والے لوگوں نے کبھی اس اعتبار سے روزہ نہیں رکھا۔ البتہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے اور وہ شعبان کے روزے رکھ رہا ہے، معمول کے مطابق اس کی عادت ہے کہ وہ شعبان کے روزے رکھتا ہے، یا پھر اس کی عادت ہے کہ وہ پیر کے دن روزہ رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، یا جمعرات کا روزہ رکھتا ہے اور پیر یا جمعرات کا دن 15 شعبان کو آ جاتا ہے، یا پھر وہ شعبان کے روزے رکھ رہا ہے اور 15 شعبان کو بھی وہ روزہ اس اعتبار سے رکھتا ہے کہ شعبان کے روزوں کی فضیلت ہے، تو گنجائش ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور اسے روزہ رکھنا بھی چاہیے۔ لیکن اس اعتبار سے کہ شب برات فضیلت والی رات ہے اور اس کے اگلے دن کا روزہ جو ہے یہ ثابت شدہ روزہ ہے، اس اعتبار سے روزہ رکھنا یہ بدعت کے زمرے میں جائے گا، یہ سنت نہیں کہلائے گا۔ بچے اور نوجوان شب برات میں پٹاخے بھی پھاڑتے ہیں، بم بھی پھوڑتے ہیں، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، آتش پرستوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ پھلجھڑیاں جلاتے ہیں، پھلجھڑیاں جلانا بھی، پٹاخے پھوڑنا بھی، بم پھوڑنا بھی، یہ ساری آتش بازی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ آگ کی پوجا کرنے اور آگ کی عبادت کرنے جیسا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ گناہ میں جانے کا اور گناہ کے عمل کے ارتکاب کا ایک ذریعہ ہے، اور پیسوں کے ضیاع کا اور پیسوں کے اسراف کا بھی اور مال کے اسراف کا بھی ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ اچھا لباس پہننا اس رات میں، شب برات میں اچھے اور بہتر کھانے پکانا، یہ چیزیں بھی کہیں سے بھی قرآن کریم کی روشنی میں یا احادیث مبارکہ کی روشنی میں ثابت نہیں ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں بدعت کے زمرے کے اندر آتی ہیں۔ پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم شب برات میں نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن کریم شب قدر میں، رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے۔ دوسری یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ شب برات، اس کی سرے سے ہی فضیلت کا انکار کر دینا یہ غلط رویہ ہے، بلکہ اس کی فضیلت کو ماننا چاہیے اور اس کو منانا چاہیے، اور منانا اس اعتبار سے چاہیے کہ قیام اللیل کا اہتمام کیا جائے، تہجد کا اہتمام کیا جائے، ذکر و اذکار کیے جائیں اور ساری رات عبادت کے اندر مشغول رہ کر گزاری جائے اور اللہ رب العالمین سے گناہوں کی بخشش کروائی جائے۔ اس کے علاوہ زیارت قبور کا اہتمام کرنا، اچھے اور بہتر لباس پہننا، ذائقہ دار کھانے پکانا، میٹھا پکانا، یا اگلے دن کا روزہ رکھنا، یا شب برات میں پٹاخے پھوڑنا، پھلجھڑیاں جلانا، یہ ساری چیزیں بدعت کے زمرے کے اندر آتی ہیں۔ دین کا، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تقدیر کے فیصلے بھی اس رات میں نہیں کیے جاتے، بلکہ تقدیر کے فیصلے بھی لیلۃ القدر میں اور رمضان میں کیے جاتے ہیں۔ لہذا اس رات کو جتنی اس کی حیثیت اور فضیلت ثابت ہے اسی اعتبار سے منانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔